الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص یعنی تین بندے اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، بیٹھتے اٹھتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم بیٹھتے اٹھتے سوتے جاتے بس ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنے کی عادت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے، بہت لمبی حدیث پاک ہے۔ اس کا مختصر بیان یوں ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ قدرت کو اس قوم کی ہدایت منظور ہوئی، چنانچہ اللہ پاک نے اس قوم کے ایک نوجوان کو ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ایک نیک ایماندار بندے کی صحبت میسر آئی، جس کی برکت سے یہ کلمہ پڑھ کر دین حق کا پیروکار بن گیا۔ اللہ پاک نے اس نوجوان کو بلند مقام عطا فرمایا، انہیں اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ان کی دعا کی برکت سے اندھو اور کوڑیوں کو شفا ملنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی شہرت جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب کیا تھا کہ بادشاہ کا جھوٹا خدائی کا دعویٰ، اس کا سارا ڈونگ خطرے میں پڑ گیا۔ اگر ان ولی اللہ کی دعاؤں سے اندھو کو شفا ملتی رہتی تو بادشاہ کو خدا کون مانتا؟ چنانچہ بادشاہ نے ان ولی اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ بادشاہ نے بہت ایفرٹ کی، بہت کوشش کی، کبھی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام رہی۔ کبھی سمندر کے درمیان گرا کر پانی میں ڈبونے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام رہی۔ آخر ان ولی کامل نے خود ہی کہا، اے بادشاہ، اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو۔ بادشاہ یہ طریقہ سن کر بڑا خوش ہوا تو فوراً لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ایک کھلے میدان میں کھجور کا تنا لگا کر اس کے ساتھ ولی اللہ کو باندھ دیا گیا۔ اب بادشاہ نے تیر کمان میں ڈالا، اسے کھینچا اور کہا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ پاک کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا۔ تیر ان ولی اللہ کی ولی کامل کی کان پٹی پر لگا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا ہے، اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، آخر اس نوجوان کے رب کا نام ہی کام آ گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ سچا خدا یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس نوجوان کا رب ہے۔ چنانچہ سب نے کلمہ پڑھا اور دین حق کے پیروکار بن گئے۔ اب تو بادشاہ کو بہت ہی غصہ آیا اور اس کے دعوی خدائی کا بانڈا جو ہے وہ پھوٹ چکا تھا۔ لوگ اس کو چھوڑ کر اللہ واحد و یکتا ایک خدائے حقیقی پر ایمان لا چکے تھے۔ لہٰذا بادشاہ نے غصے سے بپھر کر حکم دیا کہ گلیوں کے کناروں پر گڑھے کھود کر ان میں آگ لگا دی جائے۔ بادشاہ کا حکم پورا کیا گیا۔ اب بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو شخص اپنے دین سے پھر کر مجھے خدا نہ مانے اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم بھی پورا کیا گیا، لوگوں کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ یہاں تک ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک ننھا بچہ تھا۔ اس صاحب ایمان خاتون کو اپنا تو کوئی خطرہ نہ تھا، البتہ ماں کی ممتا نے جوش مارا اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کر ذرا جھجکی تو آگ میں کودنے سے ذرا رکی، تو اس پر وہ بچہ بولا، ماں صبر کر، پریشان نہ ہو، بے شک تو سچے دین پر ہے۔ پھر وہ بچہ اور اس کی ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔
روایات کے مطابق ظالم بادشاہ کے اس ظلم پر اللہ پاک کا غضب جوش میں آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی آگ جو اس نے بادشاہ نے اہل ایمان کو جلانے کے لیے لگائی تھی، وہ آگ گڑھوں کے کناروں سے نکلی اور ان ظالموں کو جلا کر راکھ کر دی۔ میرے بھائیو، یہ ایک قرآنی واقعہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سورہ واقعہ میں، سورہ بروج میں یہ واقعہ سارا موجود ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان پر امتحان آیا کرتے ہیں، اور کامیاب مسلمان وہ ہے جو ان امتحانوں میں صبر و شکر کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ایک بڑا سبق ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے حضور سر جھکاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم آزمائشوں میں ہیں۔ مسلمان میں غربت بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، آزمائشیں بھی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ مختلف قسم کے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ غیر مسلم کی حالت ہماری نسبت بہت اچھی ہے۔ وہ مالدار بھی ہیں، ان کی بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں، ان کی ہاں خوشحالی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا بڑا سا سادہ سا جواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اب خود غور فرمائے کہ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ آزمائشیں، مشکلات، تنگیاں ہوتی ہیں، لہذا ہم مسلمان ہیں تو اس دنیا میں ہم پر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باعمل بننے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔